محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے، ہم ختم نبوت وہیں پرچار کریں گے، محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے۔ ہاتھوں کو بلند کریں، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی، کوئی نہیں ہے۔ شہزاد قلم اٹھے گی آقا کے دفاع میں، شہزاد قلم اٹھے گی آقا کے دفاع میں، شہزاد قلم اٹھے گی آقا کے دفاع میں، شہزاد قلم اٹھے گی آقا کے دفاع میں۔ ہم سوئی ہوئی قوم کو بیدار کریں گے، محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے، ہم ختم نبوت وہیں پرچار کریں گے، محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے۔ کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی، کوئی نہیں ہے، بولو کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی، کوئی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر! امیر مرکزیہ حضرت خاکوانی صاحب، امیر مرکزیہ حضرت خاکوانی صاحب، الحمدللہ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت امیر مرکزیہ ولی کامل حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سٹیج پہ تشریف لائے۔ ہم عالمی مجلس صحف و صحف نبوت سرگودا کی طرف سے حضرت کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں پنڈال فل ہو چکے ہیں۔ ابھی ساتھی اطلاع دے رہے ہیں قربان چوک سے لے کر تقریباً 12 بلاک چوک تک یہ پورا روڈ پنڈال بنا ہوا ہے، باہر سے لوگ آ رہے ہیں، جگہ نہیں مل رہی۔ عاشقان مصطفیٰ کا یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم نبی کی ختم نبوت پہ وقت ہو گیا ہے، جان دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ انشاءاللہ جب بھی ہمارے اکابرین نے نبی کی ختم نبوت کے لیے، نبی کی نبوت کے لیے ہمیں بلایا، کیا خیال آئیں گے انشاءاللہ؟ سارے آئیں گے انشاءاللہ؟ دعوت خطاب دوں گا۔ ہمارے انتہائی محترم و مکرم مہمان تشریف لاتے ہیں، فاضل نوجوان میرے برادر خطیب اجل، خطیب پاکستان حضرت مولانا عثمان بیگ فروغی صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لاتے ہیں، اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال، وعلى آله وأصحابه المضارعين له بالصفات والأعمال۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا،
ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم۔ خدا کی بے قرار رحمت، خدا کی بے قرار رحمت ہدایت کے ستاروں پر وہ خوش قسمت ہوئے قربان جو آقا کے اشاروں پر، وہ اصحاب مصطفیٰ جن پر ہر گھڑی رحمت برستی ہے، فلک کی آنکھ اب دیدار کو ان کے ترستی ہے، رقم کرتی ہے تاریخ ان کے روشن کارناموں کو، سلام انسانیت کرتی ہے حق کے پاسبانوں کو، ملا قرآن و سنت کا خزانہ ان کی برکت سے، بہار آئی نبوت کے چمن میں ان کی حرکت سے۔ انتہائی قابل سب تقریب و احترام، قابل قدر علماء کرام، بزرگان محترم، معززین علاقہ، سرزمین سرگودا اور اس کے گرد و نواح سے تشریف لانے والے غیور مسلمان دوستوں، عزیز ساتھی اور بھائیوں، اسٹیج پر موجود عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے عظیم قائدین کی موجودگی میں آج کے شاہینوں کے شہر میں منعقد ہونے والے اس خوبصورت اجتماع میں، جس کے روح رواں یہاں کے ہماری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رضاکاران اور ان کے سرخیل برادر مکرم و محترم حضرت مولانا خالد عابد صاحب اور ان کے رفقا ہیں، ان کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ مجھے حکم فرمایا گیا ہے کہ ختم نبوت کو عظمت اصحاب رسول کے ساتھ جوڑ کر بیان کر رہے ہیں، تو بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ خلاق عالم نے کبھی بھی میرے محبوب سے ان کے یاروں کو جدا ہونے ہی نہیں دیا، کبھی شمع سے پروانے دور ہونے ہی نہیں پائے۔ اگر کچھ بھی سیکھنا ہو تو ہمیں کل بھی اصحاب پیغمبر کے در پہ بھیجا جاتا تھا، ہمیں آج بھی اصحاب پیغمبر کے در پہ جانا ہے۔ آئندہ کے لیے بھی وہی دروازے جہاں سے ہمیں سکھایا جائے گا۔ میرے رب نے ایمان کا آئیڈیل بنایا صحابہ کو، اعمال کا نمونہ بنایا صحابہ کو، عشق مصطفیٰ میں معیار بنایا صحابہ کو، میرے پیغمبر کی اتباع میں معیار بنایا صحابہ کو، رسول اللہ کے نقش قدم کی پیروی میں نمونہ بنایا صحابہ کو، آمنہ کے لال کے طرز عمل کو اپنانے میں معیار بنایا صحابہ کو، رسول اللہ کی حرمت پہ ڈٹ مرنے میں نمونہ بنا کے پیش کیا صحابہ کو، اسلام کی عظمتوں کی آبیاری کے لیے اپنا خون بہانے میں نمونہ بنایا صحابہ کو، بدر و احد سجانے کے لیے بلایا تو صحابہ کو، مصطفیٰ کی پگڑی پہ ڈہرے کے لیے بلایا تو صحابہ کو، قرآن کی آیات کو زمانے میں پھیلانے کے لیے ذمہ داری سونپی تو صحابہ کو، بلغوا عنی ولو آیۃ تمغہ دے کر عرب کے جزیروں سے لے کر عجم تک پہنچایا تو صحابہ کو، میرے پیغمبر کے دین کے وفادار اور چوکیدار بنایا تو صحابہ کو۔ تو جب سارے کا سارا اللہ کے نبی کے لیے تعلق اور بنیاد صحابہ کے ساتھ چھوڑ دی گئی، تو اس امت کو سکھایا ہے کہ کل تجھے اگر زندگی کے کسی موڑ پر بھی کسی رہنمائی کی ضرورت پڑے تو پھر جانا اللہ کے پیغمبر کے ان وفاداروں اور رضاکاروں کے دروازے پر، لیکن جیسا وفادار، جن جیسا جان والا مان لال نہ آج تک جنا ہے نہ قیامت تک جنے گی۔ مولانا جوہر نے کہا تھا اپنے لفظوں میں، کوئی صدیق سا آیا ہو تو دکھاؤ لوگوں، کوئی صدیق
سے آیا ہو تو دکھاؤ لوگوں، کوئی فاروق سے گزرا ہو تو بتاؤ لوگوں، کوئی عثمان سے دیکھا ہو تو دکھاؤ لوگوں، کوئی حیدر سے جو آیا ہو تو بتاؤ لوگوں، ثانیے احمد مختار تو کیا لاؤ گے، ان کے یاروں کی مثالیں بھی نہیں پاؤ گے۔ ختم نبوت، عظمت صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو، ابھی شاہی ختم نبوت ہمارے فخر اور ہمارے سرخیل حضرت مولانا اللہ وسائل صاحب دامت برکاتہ العالیہ بڑے واضح اور صاف الفاظ میں آپ کو بتا رہے تھے کہ قربانیوں کی داستان رقم کر کے بڑی محنت اور جدوجہد کے بعد ایک صدی کے قریب اپنے اکابر کی قربانیوں کے بعد اس قانون کو حاصل کر کے آج تک اللہ کی تائید و نصرت سے اس پہ پہرا بھی دیا جا رہا ہے، تو محض اسی کے مطالبے کی بنیاد پر یا محض اسی کے دباؤ کی بنیاد پر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے اکابر کی قربانیوں اور محنتوں پہ پاری نہیں پھرے گا اور نہ ہی ہم پھیرنے دیں گے انشاءاللہ۔ کیوں بھی کرتے ہو وعدہ؟ انشاءاللہ ان قربانیوں پہ پانی نہیں پھیرنے دیں گے۔ میرے دوستو، اللہ نے اللہ کے عالم نے اپنے پیغمبر کو جب کائنات میں بھیجا ہے تو ایک ٹائٹل دے کر اپنے نبی کو جب بھیجا ہے تو ایک زیب عنوان دے کے بھیجا۔ توجہ کیجئے ذرا، جب حبیب پیغمبر کو بھیجا کائنات کی ساری خوبیاں میرے مصطفیٰ کے دامن میں ڈال دی۔ حضرت رانوتوی تو یوں کہتے ہیں کہ جہاں کے سارے کمالات ایک دن میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اور اسی کو علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں اپنے لفظوں میں یوں بیان فرماتے ہیں، الذی اجتمعت فیہ الخصال المحمودہ، کائنات کی ساری خوبیوں، ساری نعمتوں، سارے کمالات، ساری صفات کو جمع کر کے ایک تاج بنا کر جس ہستی کے سر پہ سجایا گیا ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کائنات میں بھیجا گیا بے شمار خوبیاں مصطفیٰ کے دامن میں ڈالی گئی، لیکن جب بات تعارف کرانے کی آئی ہے تو سرگودا کے شاہینوں ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو نا کہ مصطفیٰ کا ٹائٹل کیا بنایا گیا، پیغمبر کا تعارف کیا بنایا گیا، نبوت کے حسن و جمال کو نبوت کا تعارف بھی بنایا گیا، پیغمبر کی فصاحت و بلاغت کو مصطفیٰ کا تعارف بھی بنایا گیا، پیغمبر کے اخلاق و کردار کو میرے مصطفیٰ کا تعارف بھی بنایا گیا، میرے پیغمبر کے اقوال و افعال کو میرے محبوب کا تعارف بھی بنایا گیا، میرے پیغمبر کی تاکید و فکر کو میرے نبی کے تعارف بھی بنایا گیا، میرے پیغمبر کے علم شاہ کے سینے کو میرے مصطفیٰ کا تعارف بھی بنایا گیا، ضحیٰ کے بکرے کو نبوت کا تعارف بھی بنایا گیا، واللیل کی زلفوں کو مصطفیٰ کا تعارف بھی بنایا گیا۔ بلکہ جب بات تعارف کی آئی ہے تو خالق نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، مصطفیٰ کا تعارف اللہ نے رحمت کو بنایا ہے کہ اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے تمام پیغمبر و رسول تمام نبی اللہ کے بھیجے ہوئے رحمت والے بن کے آئے ہیں، لیکن جب آمنہ کے لال کو بھیجا ہے تو زمانے کو بتا دیا کہ وہ رحمت والے بن کے آئے تھے، انہیں میں رحمت بنا کے بھیج رہا ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک یہ رحمت ہی رحمت ہے، ان کا وجود بھی رحمت، ان کی انداز بھی رحمت، ان کی ادائیں بھی رحمت، ان کا ماحول بھی رحمت۔ بلکہ میں اس سے ڈر کے کہوں گا کہ جب وہ آئے نہیں تھے اپنے آنے سے پہلے والوں کے لیے بھی رحمت، جب وہ آ گئے تو جو موجود تھے ان کے لیے بھی رحمت، اور جب آگے چلے گئے تو قیامت تک کے لیے بھی رحمت، قیامت کے بعد کے لیے بھی رحمت۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا مجھے بات پریسہ کی تشریف لے آئے ہیں، میرا خیال ہے اب تو مجھے مائک میں دینا چاہیے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے ہیں۔ لیجئے غور کیجئے، میں آپ کو ایک بڑا قیمتی نکتہ دے کے جا رہا ہوں۔ رحمت تو پہلے والوں کے لیے بھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام
चिखाए नमरूद में डाला गया आग में जलाने के लिए। सरगोदा वालों आपसे पूछता हूँ, अगर अल्लाह के करीब पैगंबर उस आग में तौहीद के लिए जल जाते तो ईमानदारी से बताओ जरा कि खलीलुल्लाह की शान में कोई कमी आ जाती? और ऊंची आवाज से बोलो जरा सारे मिलके, कोई कमी आती? सवाल ही पैदा ना होता। कोई कमी आ ही नहीं सकती थी। जो अल्लाह के रास्ते में कटे उसकी इज्जत बढ़ जाती, उसका मकाम बुलंद हो जाते। तो खलीलुल्लाह अगर कट जाते तो कोई कमी ना आती। लेकिन ये क्या मंजर है, बनी इसराइल के हाथों अंबिया कत्ल हुए, अंबिया शहीद हुए, कुरान कवाई अब्दुल अंबिया भी गैर हक। लेकिन इस सब के बावजूद जब खलीलुल्लाह को आग में डाला गया है तो अल्लाह के आलम ने आग में हुक्म दिया कि या नारूनी बरकम सलाम अला इब्राहीम, आग इब्राहीम को जलाना नहीं है, इसके लिए सलामती वाली बन जा। ये अल्लाह बाकी कटने जाए परवाह कोई नहीं, किसी के गर्दन पे तलवार आए परवाह कोई नहीं, किसी को आरे से चीर दिया जाए परवाह कोई नहीं। तो खलील को जब आग में डाला तो जलाने क्यों नहीं देता? तो जवाब मिलता है रहमत मुस्तफा बताना इनको कि अभी तक दुनिया में आए नहीं है। तो रहमत का ये आलम है कि खलीलुल्लाह को आग में जलने नहीं दिया जाता। भला क्यों जलने नहीं दिया जाता? इसीलिए कि इसकी नस्ल में मोहम्मद मुस्तफा में आना है। खुद ही तो आप हाथ दिखाया है, ज़बीहुल्लाह की गर्दन पे छुरी चल रही है, लेकिन जब ज़बीहुल्लाह की गर्दन पे छुरी रख दी है तो छुरी को हुक्म है काटना नहीं है, ज़िबा नहीं करना है। ये अल्लाह चलने क्यों नहीं देता? जवाब मिला इसलिए कि इस्राइल की नस्ल में मोहम्मद मुस्तफा में आना है। तो मेरे नबी अभी दुनिया में आए नहीं, रहमतों का फैज़ान तो पहले भी है, और जब आ गए हैं तो फिर मेरे नबी की रहमत की रिमझिम बरसने लगी है। लो सरगोदा वाले अपने दिल की तख्तियों पर नोट करके लेके जाओ। मैं बड़े माश का और फाज़िल लफ्ज़ों में तुम्हें बता के जा रहा हूँ कि जब आमिना के लाल रहमत बन के आए हैं ना, तो उस रहमत को सबसे पहले इंजॉय करने वाले सहाबा, जब मेरे नबी रहमत बन के आए हैं ना, तो उस रहमत के सबसे पहले मजे लूटने वाले सहाबा, जब मेरे नबी रहमत बन के आए हैं ना, उस रहमत की आगोश में सबसे पहले पनाह लेने वाले सहाबा। वजूद नबुव्वत रहमत है तो उस वजूद नबुव्वत के करीब आने वाले सहाबा, निगाह नबुव्वत रहमत है जिन पे वो नबुव्वत की निगाह प्यार से पड़ी वो सहाबा। नबी का सीना रहमत है, वो रहमत वाले सीने से जिनको लगाया वो सहाबा। नबी का मदीना रहमत है, जिनके जरिए से बसाया वो सहाबा। नबी का पसीना रहमत है, उस पसीने की खुशबू से जिनके कुलूब और जहान को मुअत्तर किया वो सहाबा। नबी की तालीमात रहमत है, वो तालीमात जिनके हिस्से में बड़ा हयास आई वो सहाबा। पैगंबर का माहौल रहमत है, वो माहौल जिनको मिला वो सहाबा। मेरे पैगंबर की मुस्कुराहट रहमत है, तो उस मुस्कुराहट की वजह बने वो सहाबा। मेरे नबी के आंसू रहमत है, जिनके लिए बहे वो सहाबा। नबुव्वत के उठते हुए हाथ और दुआएं रहमत है, जिनके हिस्से में आई वो सहाबा। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, शाने सहाबा, खत्मे नबूवत के पहले गवाह, खत्मे नबूवत के पहले गवाह। थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा भैया, वक्त के दामन में गुंजाइश है, सिर्फ 5-4 मिनट में की बात को समझ। मैं कह रहा था कि हुजूर के दामन से जोड़ा के इनको सहाबा, कुरान से लगाव पैदा करो। मैं कुरान के दामन से एक हीरा दे के जा रहा हूँ आपको, बड़ा कीमती मोती नहीं, हीरा का हीरा दे के जा रहा हूँ। भेजने वाला रहमान है, जिसे भेजा वो रहमतुल लिल आलमीन है। सरगोदा वालों बहुत कीमती और 0 मीटर किस्म की बात सुनाने वाला हूँ आपको। 0 मीटर पता किसे कहते हैं? जिसके बारे में पक्का यकीन हो गया आपने पहले नहीं सुनी। ये दावा इतना आसान भी नहीं है। भेजने वाला रहमान है, जिसे भेजा वो रहमतुल लिल आलमीन है। जिन्हें पास बिठाया है ना माहौल नबुव्वत करीब किया है, उन्हें फिर खालिक ने एक लक़ब दिया, कुरान में मौजूद है। आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। अभी क्या कहा भला? फरमाया रोहमा ये बैठे उलमा और बुजुर्ग, हज़रत खाकवानी साहब तशरीफ फरमा है, मेरे बुजुर्ग और मुर्शिद और मुहतरम सारे हज़रात, आप हज़रत ख्वाजा खलील साहब तशरीफ फरमा है, बड़े बड़े अकाबिर उलमा हैं। मैं एक अदना नालायक सा तालिब इल्म मुझसे रहा हूँ। ये रोहमा रहमत की से बना है। ये क्या है? रहमत वाले रब ने भेजा, रहमत वाला नबी भेजा, और जिनको दामन से वाबस्ता किया उनको सराफ़े रहमत बना के कहा ये आपस में रहमत वाले बन गए, ये आपस में शफ़क़त वाले बन गए, इनके अंदर से रहमत नजर आ रही है। मैंने कहा या अल्लाह कैसे? फरमाया अगर रहमतुल लिल आलमीन की
رحمت کا عکس کرم دیکھ رہا ہو تو رحماء بینہم پہ دیکھ لو، یہ نبوت کا عکس کرم ہے، یہ پیغمبر کی جیتی جاگتی تصویریں ہیں۔ اسی لیے تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں الگ الگ سے سنتا ہوں مجھے کسی صحابی سے صداقت کی خوشبو آتی ہے، کسی سے عدالت کی خوشبو آتی ہے، کسی سے حیا کی خوشبو آتی ہے، کسی سے سخاوت کی خوشبو آتی ہے، کسی سے شجاعت کی خوشبو آتی ہے، کسی سے عظمتوں کی خوشبو آتی ہے، اور سب سے مجھے ہدایت کی خوشبو آتی ہے۔ اور میں جب میں سون کے فارغ ہوتا ہوں تو سوچتے پڑ جاتا ہوں یہ خوشبوئیں کہاں سے آئی، تو میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ یہ جتنے بھی گلشن نبوت کے پھول ہیں نا ان کی خوشبوئیں ذاتی نہیں ہیں، بلکہ ان سب میں نبوت کی خوشبو پائی جاتی ہے۔ یہ نبوت کی تربیت کا کمال ہے۔ سر میرے والوں سنو، اللہ نے جب اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے نا تو آتے ہی میرے نبی کے دنیا میں تشریف لانے پہ میرے رب نے ایک دروازہ بند کر دیا۔ جب میرے آقا اپنی ظاہری عمر 63 سال کی پوری کر کے اس دنیا سے تشریف لے جا کر گنبد خضرا میں آرام فرما ہو گئے تو میرے رب نے ایک اور دروازہ بھی بند کر دیا۔ اب میں نبوت کے اداکاروں آج تک سنتے رہے ہو مصطفیٰ کے آنے پہ اے نبوت کا دروازہ بند ہوا۔ میں اس اداکار سے ایک اور بات بھی سن لے کہ نبی کے جانے پر بھی دروازہ بند ہوا ہے، میرے نبی کے آنے پر نبوت کا دروازہ بند ہوا، میرے نبی کے جانے پر صحابیت کا دروازہ بند ہوا، میرے نبی کے آنے کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، میرے نبی کے جانے کے بعد اب کوئی نیا صحابی بھی نہیں آئے گا۔ میرے محبوب کے آنے پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور جب میرے آقا تشریف لے گئے تو اس کے بعد اللہ نے نئے صحابی کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ اب یہ مرزا قادیانی کے جاہل پیروکار دھوکہ دینے کے لیے اجرائے نبوت کے عنوان پر ایک عجیب سی بحث چھیڑ دیتے اور آ کر کہتے لوگ نبوت نعمت ہے کہ نہیں ہے، رحمت ہے کہ نہیں ہے، برکتوں کا ذریعہ ہے کہ نہیں، یہ بالکل ہے، تو پھر اسے جاری رہنا چاہیے یا ختم ہو جانا چاہیے؟ تو بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار اسے تو جاری رہنا چاہیے تھا، ختم ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ تو وہ فوراً اس کو سمجھاتے کہ یہ ختم نبوت والے یہ نبی کی رحمتوں کو، نبی کی برکتوں کو منقطع مانتے، دھوکہ دیتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندوں تمہیں کس پردے اور دیوانے نے کہا ہے کہ میرے آقا کے روضہ انور میں گنبد خضرا میں آرام فرما ہونے کے بعد میرے نبی کے فیضان نبوت اور فیضان رحمت میں انقطاع ہو گئے، ختم ہو گئے، یہ بند ہو گیا۔ نانا آقا کے بعد نیا نبی کوئی نہیں آئے گا، یہ ہے ختم نبوت۔ لیکن یہ بات یاد رکھو میرے نبی کے آنے سے پہلے بھی میرے نبی کی نبوت میں سچا چلتا تھا، رحمتوں کی برسات ہوتی تھی، میرے آقا آئے تو رحمتوں کی رمجم جاری، نبوت کا فیضان جاری، میرے آقا روزے میں آرام فرما، میرے نبی کی رحمتیں بھی جاری، میرے نبی کی برکتیں بھی جاری، میرے نبی کی نبوت کا فیضان بھی جاری تھا، جاری ہے، جاری رہے۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، یہ فیضان نبوتی تو جاری ہے، ورنہ تم میں سے بڑے سے بڑا لینڈ لارڈ بھی کسی کو، کسی مسکین مولوی کو یہ آفر نہیں کر سکتا کہ دکان پہ جا کے سودا تم لے آنا، بل میں دے دوں گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اتنا حوصلہ کہاں سے لاتے ہو؟ الٹا تم تو دارالاسلام میں فتویٰ پوچھتے ہو کہ مولوی کے گھر کا بل مسجد کے پیسوں سے جمع کرایا جا سکتا ہے کہ نہیں کرایا جا سکتا؟ اللہ کے بندو تمہارے اندر اتنا حوصلہ نہیں، قدرت کے حوصلوں کو لوٹاتے ہو، ذرا سوچو تو صحیح۔ من صلی علیہ واحدۃ، آخری جملے کہہ رہا ہوں غور سے سنو، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، اور میں ادھر جا کے درود پڑھانا، ادھر سے آ کے رحمتیں لے لینا تاکہ تجھے پتہ چل جائے کہ دینے والا در کون سا ہے، لینے والا در کون سا ہے۔ وہاں جا کے سلام کر کے آنا، یہاں سے آ کے رحمتیں لے کے آنا۔ اور میرا تو ایمان ہے کہ آقا پہ درود پڑھو تو ثواب ملتا ہے، سلام پڑھو تو محبوب کے روضے سے جواب ملتا ہے۔ سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دورہ پر، ہزاروں جس کے احسانات ہیں دنیا انتا پر، سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، پیام دوستی لے کر، صادق الوعد الامین
پانی بن کر سلام اس پر کہ جس کے نور سے نور ہے دنیا، سلام اس پر کہ جس کے نور سے مسحور ہے دنیا، سلام اس ذات اقدس پر حیات جاودانی کا، سلام آزاد کا، آزاد کی رنگی بیانی کا، یہ ملک، یہ پاکستان، یہ دیوانے سلامت رہے گا انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ سلامت رہے گے۔ جن کی یہ بھول ہے قانون ختم کر دیں گے، ان کے لیے ایک پیغام چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ قانون اس ملک کی ضرورت ہے، مصطفیٰ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بڑے صاحب لوگوں میں کہہ رہا ہوں یہ قانون اس ملک کی انتظامی ضرورت ہے، میرے مصطفیٰ کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ کی پگڑی، پیغمبر کی ناموس، رسول اللہ کی ختم نبوت، پیغمبر کی عزت و عظمت اس قانون کی محتاج نہیں ہے۔ یہ قانون باقی رہے گا، ملک کا امن باقی رہے گا، لیکن اگر تم یہ سمجھے کہ قانون نہیں رہے گا تو پھر عزت نہیں رہے گی، ختم نبوت نہیں رہے گی، ناموس نہیں رہے گی، تو یہ دھول اپنے دماغ سے کھوچ کے نکال دو۔ افضل تو قانون بھی کہیں نہیں جاتا انشاءاللہ، یہ بھی باقی رہے گا۔ دل سب سے والمحال خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا موقع آ گیا تو یاد رکھنا، اگر مصطفیٰ کی عزت پہ پہرا قانون سے نہیں دیا جائے گا تو پھر مصطفیٰ کی پگڑی پہ پہرا اپنے خون سے دیا جائے گا۔ جو وعدہ کرتے ہیں بلند آواز سے بڑے ہوتے وعدہ کرو کہ اگر قانون نہ رہا تو مصطفیٰ کی عزتوں پہ پہرا اپنے خون سے دیں گے، جیسے مصطفیٰ کے صحابہ نے یمامہ کے میدان میں دیا، جیسے رسول اللہ کے باتوں نے مسلمہ کے ساتھ کے جواب میں دیا، تو دو یہ پہرا اللہ اللہ کتنا اونچا ہے، مقام مصطفیٰ شاہ کا بھی شاہ ہوتا ہے، غلام مصطفیٰ اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا سکتی نہیں، ہو گیا ہو نقش جس کے دل پہ نام مصطفیٰ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرات تشریف رکھیں، اس وقت شہر سرگودا کی گلیاں کم پڑ گئی ہیں، لیکن عاشقان رسول الحمدللہ بڑھ گئے ہیں۔ مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے دل میں بات آئی، میں قربان جاؤں اس مرد قلندر کے اوپر، اس مرد درویش جسے دنیا بابا طوفانی کے نام سے جانتی تھی۔ خدا کی قسم یہ اس بزرگ کی محنت ہے، یہ اس فلافل ختم نبوت کی محنت ہے۔ آج ہر طرف سے ساری سر نظر آ رہے ہیں، آج سرگودا کی گلیاں بند پڑ گئی ہیں۔ اس مرد درویش نے 60 سال کی زندگی سرگودا کے شہیدوں میں گزاری، اور سرگودا کے شہیدوں کو یہ میسج اور پیغام دے کر گئے کہ الحمدللہ جب سے طوفانی صاحب دنیا سے گئے ہیں، الحمدللہ ان کے اخلاص کی برکت ہے، ہر آنے والا دن ہمارا کامیابی کی طرف جا رہا ہے، ہر آنے والا ہمارا پروگرام پہلے سے بڑھ کر ہو رہا ہے۔ ہم طوفانی صاحب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اپنے اکابرین کی موجودگی میں ہمارے سید سلمان گیلانی صاحب نے حضرت طوفانی صاحب کے اوپر ایک نظم بنائی تھی، ہمارے بھائی وسیم صاحب نے اس کو پڑھا۔ میں چاہتا ہوں ڈاکومنٹری کی صورت میں آج وہ طوفانی صاحب کی نظم چلا کر ہم اس لاکھوں کے اجتماع میں اکابرین کی موجودگی میں حضرت طوفانی صاحب کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ میں درخواست کروں گا میڈیا والوں سے وہ ڈاکومنٹری حضرت طوفانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے چلائی جائے۔ سٹاپ کر دے انہوں پہ تار لا دے لا نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت،
شہدائے ختم نبوت عظمت صحابہ نعرہ تکبیر گزرا کچھ اس طرح سے کہ پھر رت بدل گئی، گزرا کچھ اس طرح سے کہ پھر رت بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ دیوانہ ختم نبوت چل بسا، خیر کرے اخلاص سرکار محبت چل بسا۔ دیوانہ ختم نبوت چل بسا، خیر کرے اخلاص سرکار محبت چل بسا۔ خدمت ختم نبوت خدمت اسلام میں وقف اس نے کر دی اپنی زندگی اس کام میں، حضرت خواجہ کی اس پر پڑ گئی ایسی نظر جس نے اس کے کھول کر سب رکھ دیے خفیہ ہنر، قادیانیت کا پھر اس نے کیا خانہ خراب، اس نے ان کے کفر کو ایسا کیا پھر بے نقاب، قادیانی نام طوفانی کا سن کر کانپتے، اس کو آتا دیکھ کر یکدم وہ اٹھ کر بھاگتے، دیوانہ ختم نبوت چل بسا، خیر کرے اخلاص سرکار محبت چل بسا۔ دیوانہ ختم نبوت چل بسا، خیر کرے اخلاص سرکار محبت چل بسا۔ ہوش تھا اس کو نہ اپنی جان کا نہ مال کا، نو سے اوپر تھا لیکن دل تھا 19 سال کا، اس کی جرأت اس کی ہمت پر جوانوں کو تھا ناز، سندھی پنجابی بلوچی اور پٹھانوں کو تھا ناز، دیوانہ ختم نبوت چل بسا، خیر کرے اخلاص سرکار محبت چل بسا۔ دیوانہ ختم نبوت چل بسا، خیر کرے اخلاص سرکار محبت چل بسا۔ مجلس ختم نبوت کا تھا ایسا رہنما، شہر سرگودا میں تھا ایک غلغلہ جس سے وفا، وہ رسول اللہ کی حرمت پہ تھا دل سے نثار، عزت محبوب حق کا تھا وہ سچا پہردار، حضرت میر شریعت سے جو پایا تھا سبق، اس سبق کا یاد تھا طوفان کو ایک ایک برق، خدمت خلق خدا کا بھی جلوس کو رہا، ہسپتال اپنی کوشش سے بڑا بنوا گیا، فیض جس سے آج اٹھا
سلمان گیلانی کی طوفانی کے نام دیوانہ ہے ختم نبوت چل بسا کرے اخلاص سرکا محبت چل بسا دیوانہ ہے ختم نبوت چل بسا کرے اخلاص سرکا محبت چل بسا اللہ اکبر۔ ابھی اسی دوران ہمارے مہمانان گرامی تشریف لائے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محترم جناب تسلیم قریشی صاحب رہنما پیپلز پارٹی، بہت شکریہ تشریف لائے۔ پاکستان مسلم لیگ کے رہنما محترم ڈاکٹر رضوان صاحب، بہت شکریہ تشریف لائے۔ مولانا عقیل الرحمان زبیری صاحب، مفتی عبدالرؤوف صاحب، محترم جناب مولانا قاری وقار عثمانی صاحب، میاں منیر صاحب، اور اسی طرح ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، سٹیج پہ بیٹھے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد طاہر مسعود صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ ان کا سایہ ہم پر قادر سلامت رکھے۔ دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے بہت ہی محترم و مکرم مہمان خطیب پاکستان تشریف لاتے ہیں، حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے، اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون۔ رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 5 اکتوبر 2023 بروز جمعرات، جو اس وقت 6 اکتوبر 2023 میں بدل چکی ہے، عیدگاہ سرگودا کے اندر سالانہ عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس میں آپ اور ہم یہاں موجود ہیں۔ اسٹیج پر میرے جملہ معزز علماء کرام تشریف فرما ہے۔ میرے سرگودا کے شاہینوں، میں عقیدہ ختم نبوت پہ بات کرنے کے لیے یوں ابتدا کر رہا ہوں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو اس طرح عوام میں سمجھانا ہے
کہ نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا رتبہ اجاگر ہو جائے، جب تک کسی حاکم کی عظمت دل میں نہ ہو، حکم کی عظمت دل میں نہیں آیا کرتی۔ حکم کی عظمت تب ہے جب حاکم کی عظمت ہو۔ نبوت کی ختم نبوت کی عظمت تب ہم مسلم کرا پائیں گے جب ہم رسالت امام علیہ السلام کے اس عقیدے اور نظریے پر اہمیت سمجھائیں گے۔ یاد رکھنا، حضور پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا عقیدہ رسالت امام علیہ السلام کا وہ تاج ہے جس تاج پر امت آج بھی فخر کرتی ہے۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مطلب قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمہ اللہ یہ بات سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا ایک مطلب تو یہ ہے، آقا نامدار کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کا ایک معنی تو یہ ہے، رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی مبعوث تو نہیں ہوگا۔ لیکن ختم نبوت کا ایک معنی یہ بھی ہے، اللہ نے دنیا میں جتنے کمالات انبیاء کو دینے تھے، جتنے رتبات انبیاء کو دینے تھے، جتنے مرتبات تمام انبیاء کو دینے تھے، وہ تمام انبیاء کو الگ الگ ملے۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے در یتیم، محبوب رب العالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو رب کریم نے وہ تمام انعامات یکجا کر کے حضور پاک پہ ختم کر دیے ہیں۔ گویا باقی انبیاء میں رتبات کے ہمیں پھول ملتے ہیں، ان تمام پھولوں کو اکٹھا کریں تو گلدستہ مصطفیٰ کی ذات پہ ملتے ہیں۔